بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کاموں کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے، میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کاموں کے لیے تیار ہوگی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے، ہائے آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفر، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی بات نے کفر پر گہرا اثر ڈالا اور اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اب دل میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس عورت نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں ہے اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کام رہی ہے، جبکہ تو میری ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے میں اس بے کس اور مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیں جس نے اپنی گناہ نہیں کیا مگر وہ بید مجنوں کی طرح کانپ رہی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ کے ڈرو اور تقوی کی وجہ سے ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ نے اس کو نہ صرف اس گندے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسا سیاہ اور گناہ گار کو بھی اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ تقوی انسان کو ایسی جذبات و احساسات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام کے بعض واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کا حصہ بھی کچھ خواتین نے گناہوں کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سب وہ کردار ہے جو تقوی کی بدولت وجود میں آتے ہیں۔ اسلام ایسی ہی صورت کی تقوی ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی کرم کی دعائیں بھی اسی سلسلے میں ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔